मसीह खुदा उनके ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमर चौहान आप सबकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। जिस तरह से रोज़ों के आयाम में हमने मुख्तलिफ इक़साम के रोज़ों के मुतालिक सीखा पुराने अहदनामा में से, और हमने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़े हैं जिनमें मुख्तलिफ़ अवकात में उन्होंने रोज़े रखे, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर और मुख्तलिफ़ बातों के लिए, मकासद के लिए उन्होंने रोज़े रखे हैं। तो आज का जो बयान खुदा के पाक कलाम में से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ वो है योएल नबी का सहीफ़ा, उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत से। और ये रोज़ा है तौबा के लिए बुलाहट का रोज़ा, जिसमें खुदावंद फरमाता है, अगर मैं आपके सामने ज़रूर पढ़ूंगा 12वीं आयत से, वहाँ पर लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरयाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीमो मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, और अज़ाब नाजिल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नज़र की कुर्बानी और तपावन हो। सयोन में नरसिंगा फूंको और रोज़े के लिए एक दिन मुक़द्दस करो, मुक़द्दस महफ़िल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुक़द्दस करो, बुज़ुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरख्वारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खिलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदा के खादिम दियोड़ी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरयाजारी करें और कहें, ए खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपने मेरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। तो आज का जो हवाला योएल नबी के सहीफ़े में से मैंने आपके सामने तलावत किया, ये रोज़ों के मुतालिक बड़ा ही ख़ास एक हवाला है, और इसमें हम रोज़े के एक अंदाज़ को देखते हैं जिसमें गिरयाजारी का ज़िक्र है, जिसमें अंदर की तब्दीली का ज़िक्र है, जिसमें दिलों को चाक करने की बात की गई है कि हम ना सिर्फ अपने कपड़ों को, जिस तरह से हमने पहले देखा कि लोग टाट ओढ़ते हैं, खाक पर बैठते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन बात असल में क्या है कि अपने दिल की तब्दीली, जब तक हमारा दिल तब्दील नहीं होता तब तक हमारा जो है रोज़ा खुदा के हुजूर में कबूल नहीं हो सकता। क्योंकि गिरयाजारी, जिस तरह से हमने पुराने अहदनामा के पैटर्न में देखा कि लोग किस तरह से रोज़े रखते हैं, कि लोग टाट ओढ़ते हैं, खाक पर बैठते हैं, मातम करते हैं, छाती पीटते हैं, रोते हैं, गिरयाजारी करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि गिरयाजारी और मातम करते हुए सिर्फ अपने कपड़ों को ही नहीं तब्दील करना, बल्कि अपने दिलों को खुदावंद के हुजूर में चाक करना है। अब दिलों को चाक करने की जो बात की गई है, इसका मकसद है कि अपने दिल को खुदा के हुजूर में खोल कर रख देना है कि खुदावंद मुझसे ये गलतियां हुई हैं, खुदावंद मुझसे ये गुनाह हुए हैं, खुदावंद मुझसे ये बात हुई है। ये हवाला तो लिखा गया है पुराने अहदनामा के लोगों के लिए, लेकिन हमारे ऊपर ये हवाला, हम इसको अपने ऊपर किस तरह से इसका तलाक कर सकते हैं। इसका इतलाक हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम रोज़े के दरमियान, रोज़े के लिए एक दिन मुक़द्दस करो। यहाँ पर बहुत सारे रोज़ों की बात नहीं कही गई, यहाँ पर किसी ख़ास टाइम की बात नहीं की गई कि हम मार्च के महीने में रोज़े रखें या हम क्रिसमस के दिनों में रोज़े रखें, या हम, यहाँ पर लिखा है कि रोज़े के लिए एक दिन मुक़द्दस करो। यानी साल में आप कोई भी दिन ऐसा मुक़द्दस कर सकते हैं जिसमें आप, या फिर
آپ جب بھی ضرورت محسوس کرتے ہوں خداوند کی نزدیکی اور اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، تو ایک دن خداوند کے لیے مقدس کر ڈالیں اور خداوند کے حضور میں غریہ زاری کریں، خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو رکھیں۔ یہاں پر لکھا ہے 12ویں آیت میں کہ اب پورے دل سے روزہ کیا رکھنا ہے کہ یہ روزہ جو ہے وہ دلی روزہ ہے، یہ روزہ جو ہے وہ دل کو چاک کرنے کا روزہ ہے، یہ روزہ جو ہے وہ اپنے اندر تبدیلی کو لانے کا روزہ ہے، جس میں خداوند کے حضور میں گریہ زاری کی جائے، اپنے دل کو چاک کر کے خداوند کے حضور میں رکھا جائے، کیونکہ آگے لکھا ہے 13ویں آیت میں کہ کیونکہ وہ مہربان اور رحیم و مہربان ہے اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو تبدیل کرتے ہیں، اگر ہم اپنے دلوں کو چاک کرتے ہیں، اگر خداوند کے حضور میں اقرار کرتے ہیں، تو پھر خدا رحم کرنے میں جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑتا۔ خدا جو مہربان ہے، خدا جو ہے وہ رحیم ہے اور خدا شفقت میں غنی ہے، وہ اپنے قہر کو ٹال دیتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ قہر کرنے میں دھیما ہے۔ جب ہم خدا کے حضور میں اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو خدا کے حضور میں چاک کر دیتے ہیں، تو وہ اس عذاب کو جو وہ ہم پر نازل کرنے کا، جس طرح سے بنی اسرائیل اور دوسری جگہوں پر ہم نے پرانے عہد نامہ میں دیکھا کہ خدا جب ناراض ہو جاتا ہے تو وہ غضبناک ہوتا ہے، لیکن روزے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ خدا اپنے ارادے کو تبدیل کرتا ہے جب انسان گریہ زاری کرتا ہے، جب انسان پچھتاوا کرتا ہے، جب انسان خدا کے حضور میں اپنے آپ کو پست کر دیتا ہے، تو پھر خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں کا، ہمارے روزوں کا جو ہے وہ جواب دیتا ہے۔ اور 15ویں آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر سیون کی بات کی گئی ہے کہ سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو۔ یہی سیم ورس ہمیں یوئیل نبی کے صحیفے کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں ملتی ہے، وہاں پر بھی بالکل یہی بات لکھی ہے کہ روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، روزے کے لیے ایک خاص دن ٹھہراؤ اور مقدس محفل فراہم کرو۔ روزوں کے ایام میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں پر عبادات رکھتے ہیں، لوگ چرچز میں عبادات رکھتے ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت ایک پیٹرن ہے جو یہاں سے ہی لیا گیا ہے کہ مقدس محفلوں کا فراہم ہونا، جن میں مقدسین اکٹھے ہو کر، جن میں بچے، بوڑھے، خواتین، عورتیں اور سب لوگ مل کر خدا کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صرف روزوں کے ایام میں ہی نہیں بلکہ پورے سال میں ہم مقدس محفلوں کی فراہمی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ مقدس محفلوں کا اہتمام ہے وہ اپنے گھروں پر اور چرچز میں کر سکتے ہیں، تاکہ مقدسین جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر خدا کے حضور میں اپنے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگیں اور خدا کے حضور میں دعا کریں، اور ایک دن خاص طور پر مقدس کرنا چاہیے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تم لوگوں کو جمع کرو، وہ تمام مقدسین جو ہیں وہ ایک جگہ پر، اور جماعت کو اکٹھا کرو اور بزرگوں کو، شیر خاروں کو، بچوں کو وہاں پر فراہم کرو، اور جو شادی شدہ جوڑے ہیں، دلہا اور دلہن ہیں، وہ اپنے خلوت خانہ سے نکل آئیں اور سب دنیا کے کام جو ہیں ان کو ترک کر کے خداوند کے حضور میں حاضر ہوں، اور جو کاہن ہیں وہ اپنی دیوڑی سے اور اپنی قربان گاہ سے نکل کر سب لوگ خدا کے خادم، خدا کی کلیسیاں، خدا کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر مقدس محفلوں کا اہتمام کریں اور اکٹھے ہو کر خداوند کے حضور میں گریہ زاری کریں اور کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر۔ یہ رحم کا روزہ ہے، یہ خدا سے درخواست کا روزہ ہے، یہ توبہ کا روزہ ہے، یہ اپنے دلوں کو چاک کرنے کا روزہ ہے۔ اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں کہ ان کی میراث کی جو توہین نہ ہونے پائے اور قومیں ان پر حکومت نہ کریں اور امتیں یہ نہ کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے۔
لیکن ہم مقدس محفلوں کا اہتمام کریں، لوگوں کو اکٹھا کریں، بچوں کو، بزرگوں کو، اور دلہا اپنی کوٹھڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے، کاہن ڈیوڑیوں سے نکل، سب مقدس محفلوں کا اہتمام کریں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں، اور اپنے دلوں کو خداوند کے حضور میں چاک کریں اور توبہ کریں، تو خدا قہر کو دھیما کرتا ہے۔ خدا وہ غضب جو ہم پر گناہ کے باعث نازل ہوتا ہے، وہ خدا کا قہر جو ہے وہ دھیما ہوتا ہے، اور ہم اس مصیبت کو اپنے اوپر سے ٹال دیتے ہیں جو ہم پر آنے والی ہے۔ میں نے جس طرح سے پہلے بیان کیا کہ خدا کو گناہ گار سے نفرت نہیں، بلکہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے۔ تو گناہ کو خدا کے حضور میں رکھ دیں، اپنے دلوں کو چاک کریں اور خدا ان کے حضور میں ساری باتوں کو رکھیں کہ خدا ان میں سے یہ غلطی گناہ سرزد ہوا ہے، اور اس کی معافی خدا کے حضور میں مانگے، تو خدا ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں بڑی قوت، قدرت اور طاقت رکھتا ہے، کیونکہ وہ مہربان ہے اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ تو آج یوئیل نبی کے صحیفے میں سے ہم نے روزے کے متعلق بڑی ہی خوبصورت آیات پر غور کیا۔ اپنی زندگی پر بھی غور کریں اور دیکھیں کہ ہم روزے کے لیے کون سا دن مقدس کرتے ہیں، ہم خدا کے حضور میں اپنے دلوں کو کیا چاک کرتے ہیں، کیا ہم خدا کے حضور میں گریہ زاری کرتے ہیں۔ ایک دن سال میں بھی ہم خدا کے حضور میں اس ٹائپ کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھ سکتے ہیں اور خدا کے حضور میں گریہ زاری کر سکتے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔